ساتھیوں السلام علیکم۔ آج آپ کا کوشچن ڈاکٹر عبدالحق بحیثیت نقاد پر روشنی ڈالیے۔ یہ لانگ میں بھی آیا ہے اور یہ شارٹ میں بھی ہے، دھیان سے دیکھ لیجئے۔ اردو تنقید میں نقاد کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالحق ایک خاص مرتبے کے مالک ہیں۔ حال ہی نے جس سائنٹیفک تنقید کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر عبدالحق نے اس کے سلسلے کو فروغ دیا۔ وہ حال ہی سے پوری طرح متاثر ہیں اور مغربی ادبیات کے براہ راست مطالعے نے ان کی تنقید میں گہرائی اور وسعت پیدا کر دی۔ ان کی تنقید مغربی اور مشرقی تنقید کا سنگم ہے۔ خلوص، ہمدردی، وسعت اور دوربینی، تخیل کی بلند پردازی اور احساس کی شدت اور شعور کی بیداری، ان سب نے مل کر ان کی تنقید کو بہت بلند کر دیا ہے۔ حال ہی کے اثرات ڈاکٹر عبدالحق پر بہت گہرے ہیں، چنانچہ ان کی تنقیدی نظریات کی تشکیل بھی حال ہی کے خیال کے زیر اثر ہوئی ہے۔ وہ حال ہی سے تقریباً ہر بات میں متفق معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ کو یہی چیز دھیان رکھنی ہے کہ مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عبدالحق جو ہیں، یہ مشرق اور مغرب دونوں طریقے کی تنقید کا سنگم ہے۔ اور دوسری بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ یہ حال ہی کی جو تنقید نگاری ہے اس سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں، جبکہ حال ہی جو تھے وہ مشرقی تنقید کے بارے میں کو صحیح سے نہیں سمجھا تھا، لیکن مولوی عبدالحق جو ہیں، انہوں نے مغرب اور مشرق دونوں کی تنقید کو ڈھنگ سے سمجھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شارٹ کا، قاضی داؤد ایک اچھے محقق تھے، اس کا جواب دینا ہے آپ کو۔ قاضی صاحب کے تحقیقی کارناموں کی تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ انہوں نے متعدد کتابوں کی تحقیق بتدوین کی اور نہ جانے کتنے مضامین میں مقالات، تبصرے، اشارات لکھے۔ غالبیات کے موضوع پر بھی معتبر اور قابل ذکر تحقیقی کام کیا۔ ان کی ایک اہم کاوش ڈاکٹر عبدالحق بحیثیت محقق ہے۔ یہ کوئی تصنیف نہیں بلکہ ایک طویل تبصرہ ہے جس سے مولوی ڈاکٹر عبدالحق کے تمام تحقیقی کاوشوں اور صلاحیتوں کی مرقع آرائی ہو جاتی ہے۔ بحیثیت قاضی صاحب نے مولوی عبدالحق کی خوبیوں کے ساتھ ان کی کوتاہیوں اور کمیوں کے ذکر میں کوتاہی نہیں کی۔ حالانکہ پیشے رواں ور ایک اہم محقق ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جانبداری سے ذرہ برابر بھی کام نہیں لیا۔ قاضی صاحب کے اصول تحقیق پر بڑی گہری نظر تھی، جس کا اندازہ ان کے مضمون اصول محققین سے بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی اس صلاحیت سے بھرپور کام بھی لیا۔ چند خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تحقیق میں قاضی صاحب وضاحت و صراحت، منطق و ربط و تسلسل اور سادگی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک نثر کی خوبصورتی سادگی اور اثر آفرینی ہے، شاعرانہ زیبائش ان کو پسند نہ تھی۔ تو اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالحق مطلب مولوی عبدالحق کے اوپر کتاب لکھی ہے اور اسی کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مغربی اصول تنقید کیا ہے؟ تو مشرقی تنقید خاص طور سے اردو تنقید کی طرح مغربی تنقید کا وجود بھی شعوری کوششوں کے بجائے لاشعوری طور پر ہوا۔ مغربی تنقید کے ابتدائی نقوش یونانی شاعر ہومر کی نظموں اور ایلیٹ اور اوڈیسی وغیرہ ملتے ہیں۔ ہومر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 5000 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس سے مغربی تنقید کی قدامت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بعض دوسرے قدیم مغربی شعراء کے کلام، ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں اور دوسری ادبی کاوشوں میں ابتدائی تنقیدی نقوش یا تنقیدی عناصر دکھائی دیتے ہیں، لیکن مغربی تنقید کو عروج بہت بعد میں ہوا۔ جن نقادوں یا فلسفیوں نے
اسیابتدہ ترقی دی۔ ان میں افلاطون، ارسطو، ہویس اور لوون جائنس اور دانتے وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہاں ان کی تنقیدی نظریات کا ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، افلاطون کا تنقیدی نظریہ کیا تھا؟ تو جواب ہے، افلاطون ایک نامور یونانی فلسفی گزرا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے گزرا ہے۔ اس نے سقراط سے تعلیم پائی تھی۔ افلاطون پہلے شاعر تھا، مگر شاعری اسے راس نہیں آئی، چنانچہ اس نے اس سے مایوس ہو کر اسے خیرآباد کہہ دیا کہ اپنی نظموں کو بھی جلا ڈالا اور فلسفے کی طرف متوجہ ہوا۔ افلاطون شاعری سے اس قدر بددل ہو گیا کہ جب بعد میں اس نے مثالی ریاست کا تصور پیش کیا تو اس نے سرے سے شاعروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں دی اور انہیں شہر بدر کر دیا۔ اس لیے بعض لوگ اسے شاعری کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مشرقی تنقید کیا ہے؟ عربوں کے قدیم تنقیدی سرمایہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تنقیدی شعور بہت پختہ اور متوازن تھا۔ موضوع اور اسلوب دونوں اعتبار سے عربی تنقید اہمیت کی حامل ہے۔ عربی تنقید کے آغاز و ارتقاء پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کی قدیم شاعری میں قصیدہ گوئی کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور یہ اس لیے ممکن ہوا تھا کہ ان کا تنقیدی شعور بہت پختہ تھا۔ آغاز کے میلوں میں سرعام حسن و قبح کا فیصلہ ان کے بلند تنقیدی شعور کے ساتھ ان کی اعلیٰ ظرفی کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اس کی مثال عالمی ادب میں نہیں ملتی۔ وہ معنی کے ساتھ الفاظ اور اسلوب کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ صداقت اور عدالت میں ان کو جو امتیاز حاصل تھا، اس کا نمونہ کوئی اور قوم بھی پیش نہیں کر سکتی۔ عربوں کی تنقید کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ صداقت، سادگی، اصلیت اور جوش جیسی صفات کے ساتھ زبان و بیان کی دلکشی اور رعنائی پر عربی نقاد توجہ دیتا ہے۔ عربی شعراء بھی تنقیدی شعور رکھتے تھے اور اپنے کام کے تنقیدی ضابطوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ادیب بن رقاع کہتا ہے کہ میں قصیدوں کی ادبیات پر غور کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ ان کی کٹی اور ناہمواری دور کر دیتا ہوں، جیسے کوئی بیضے والا بیضے کے گانٹھوں کو درست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ٹیڑھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فارسی تنقید کیا ہے؟ تو فارسی تنقید پر پہلی کتاب قابوس نامہ قرار دی جاتی ہے۔ اصلاً کیکاؤس بن سکندر بادشاہ ایران نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی تھی۔ اس میں اس نے شاعری پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا خیال بھی کہ شعرا اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کہے جاتے ہیں، اس لیے شعرا ایسا ہو کہ اسے آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاعر کو شعر میں وہ بات موضوع نہیں کرنی چاہیے جو سامع کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ پیچیدگی کو وہ ناپسند اور حسن کاری کو فوقیت دیتا ہے۔ شاعری میں استعاراتی زبان اس کی پسندگی ہے، مگر اس کا یہ بھی خیال ہے کہ استعاروں تک عقل کی رسائی دشوار گزار نہ ہو۔ اس کے نزدیک شیرینی اور حلاوت زبان ضروری اور ثقالت اور پیچیدگی ناقابل قبول ہے۔ فارسی تنقید میں یہ بتایا گیا کہ شعر ایسے ہونے چاہیے جو اپنے لیے نہ ہوں بلکہ دوسروں کے لیے ہوں اور وہ دوسرے لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اور استعارہ اور جو کیا جاتا ہے، مطلب محاورے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، وہ بھی اس طریقے کے ہوں کہ جو عقل سے بالا تر نہ ہوں اور سامنے والے کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر ان شعروں پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سنسکرت تنقید کیا ہے؟ سنسکرت ادب میں دوسرے اصناف سخن کے مقابلے میں ڈرامے کو بڑی اہمیت حاصل ہے
اور ڈرامے میں رس کو بڑا واقعی رتبہ حاصل ہے۔ رس وہ کیفیت ہے جو دلوں کی کیفیتوں میں جذب و سرمستی کا جذبہ بیدار کرے۔ اس لیے سنسکرت میں ڈرامے کے فن پر بڑی توجہ دی گئی۔ بھرت منی نے ناٹیہ شاستر پر پہلی کتاب لکھ کر نظریہ رس پیش کیا۔ اس کی مزید تشریح آنندن نے اور ابھیمنیو گیت نے مزید اضافہ کیا۔ ان نقادوں نے رس کی کل 9 قسمیں بتائی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: شرنگار رس، ہاسیہ رس، کرن رس، رودرس رس، ویر رس، بھیانک رس، ویبھتس رس اور ادبھت رس اور شانت رس۔ تو یہ رس سے سوال آیا ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا، اردو تنقید کے آغاز پر روشنی ڈالیے۔ اردو میں تنقید کی ابتدائی نقوش زیادہ واضح طور پر تذکروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ بعض دوادین کے دیباچوں اور تقریضوں میں بھی تنقید کے عناصر پائے جاتے ہیں، کم از کم اس حد تک کہ شعرا چاہے اچھا ہے یا برا۔ اسی طرح بعض فنی خامیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی ابتدا حال ہی کے مقدمے شعر و شاعری سے ہوئی۔ انہوں نے پہلی بار نہ صرف تنقید کے اصول و ضوابط کی وضاحت کی بلکہ اسے عملی طور پر برت کر بھی دکھایا۔ حال ہی کے عہد کو تنقید کے عہد زریں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آزاد، حالی اور شبلی 3 بڑے نقاد گزرے اور ان تینوں نے تنقید کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیا۔ اگلا سوال ہے، تنقید کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کا جواب ہے، لفظ تنقید کے لفظی معنی کھرے کھوٹے میں امتیاز پیدا کرنا ہے، لیکن اصطلاح میں کسی تصنیف کے معائب و محاسن دکھنا۔ تنقید وہ فن ہے جس میں صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھانا اور صحیح مذاق پیدا کرنے کی کوشش کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید کا کام نہ صرف خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ خوبیوں کی بھی صحیح طور پر ترجمانی کر کے ان کو ترقی دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے اور بت گری بھی۔ بقول رچرڈسن، جو کام ڈاکٹر ایک انسانی جسم کے لیے کرتا ہے، وہی کام تنقید ادب کے لیے کرتی ہے اور ذہنی صحت کا معیار قائم کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ادبی تنقید کسے کہتے ہیں؟ تو تنقید کیا ہے؟ تنقید جو ہے وہ برے اور اچھے کو الگ الگ کرتی ہے۔ یہی نہیں کہ تنقید کا مطلب صرف برائی ہی ہے، بلکہ وہ خوبیاں بھی بیان کرتی ہے۔ یہ آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ادبی تنقید کسے کہتے ہیں؟ تو تنقید اردو ادب میں انگریزی زبان کی دین ہے۔ یہ لفظ انگریزی اصطلاح کرٹیسزم کے مترادف ہے، جس کے لغوی معنی دقیقہ سنجی، نکتہ چینی اور حرف گیری کے ہے، اور اس کے اصل معنی عدل یا انصاف کے ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر ولیم ہزی ہڈسن کے نزدیک ادبی نقاد اسے کہتے ہیں جس میں کسی فن پارے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اس فن کے ماہر کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی فن تخلیق کو سمجھنے، غور کرنے اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں کی جانچ کرنے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگائے۔ اگلا سوال ہے، اردو تنقید کے آغاز پر روشنی ڈالیے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو میں تنقید مغربی ادب کی دین ہے، یا یوں کہیے کہ تنقیدی شعور مغربی ادب کے مطالعے سے پیدا ہوا۔ دراصل ہر فنکار پہلے ناقد ہوتا ہے اور پھر فنکار۔ ادیب یا شاعر سب سے پہلے اپنی تنقید کا پارکھ ہوتا ہے
اور وہ تخلیق کا تقابل اپنے ہم عصر تخلیق کاروں کی نگار شاست سے کرتا ہے۔ یہ شعور فطری ہے۔ اردو تذکرے تنقید کی اولین مثال ہے۔ میر حسن، میر تقی، میر مصطفی سودا جیسے قداور شعراء کے قلمبند کردہ تذکرے اس کے بہترین مثال ہیں۔ ابتدائی تذکرے فارسی میں ہیں کیونکہ اس زمانے میں فارسی کا رواج عام تھا اور فارسی معیاری زبان سمجھی جاتی تھی۔ بعد ازاں شعراء کے تذکرے اردو میں آئی۔ اس طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اردو تنقید فارسی کی دین ہے۔ دراصل اردو تنقید پر عربی فارسی دونوں کی چھاپ ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو تنقید مشرق کی دین ہے، نہ مغرب کی۔ مقامی مشاعرے، شعراء کی آپسی چکلش، تذکرے، دیسی اساتذہ کی اصلاحیں، یہ سب اردو تنقید کے اولین نمونے ہیں۔ مشرقی ادب اور مشرقی تنقید کو مغربی تنقید اور ادب سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی اور تنقید کے سائنٹیفک اصول متعین کیے۔ مولوی عبدالحق اردو تنقید کا کارتقاب کے مقدمے میں رقم طراز ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو تنقید کے آغاز اور ارتقاء پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، تنقید کا آغاز۔ اردو میں تنقید کی ابتدائی نقوش زیادہ واضح طور پر تذکروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ بعض دواوین کے دیباچوں اور تقریضوں میں بھی تنقید کے عناصر پائے جاتے ہیں، کم از کم اس حد تک کہ شعر اچھا ہے یا برا، یا اسی طرح بعض شعر اچھا ہے یا برا، یا اسی طرح بعض فنی خامیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی ابتدا حال ہی کے مقدمے شعر و شاعری سے ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلی بار نہ صرف تنقید کی اصول و ضوابط کی وضاحت کی بلکہ اسے عملی طور پر برت کر بھی دکھایا۔ حال ہی کے عہد کو تنقید کے عہد زریں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آزاد، حالی اور شبلی تین بڑے نقاد گزرے اور ان تینوں نے تنقید کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیا۔ اگلا سوال ہے، اچھی تنقید کے کیا اصول ہیں؟ کسی بھی تخلیق کا سائنٹیفک طریقے سے دیکھنا ضروری ہے، جس کے مطابق ناقد کو اس تخلیق کے ماخذ، نوعیت، ماہیت سے بحث کرنا چاہیے اور اس طرح تجزیہ کرنا چاہیے کہ دیانت داری کا ثبوت عیاں ہو۔ ناقد کو ذاتی جذبات، جوش، نفرت، جھنجھلاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی آنکھ بند کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی شاعر پر تنقید کرنے کے لیے اس شاعر کی اپنی شخصیت اور حالات زندگی جاننا ضروری ہے۔ میر کی زندگی کے حادثات اور مزاج کو جانے بغیر ان کے کلام پر تنقید کرنا ممکن نہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں تنقید کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا اچھے یا برے کا فرق معلوم کرنے کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں محاسن و معائب کا صحیح پتہ لگانا اور پھر اس پر اپنی رائے دینا تنقید کہلاتا ہے۔ انگریزی میں لفظ تنقید کے لیے کرٹیسزم آتا ہے، جس کے معنی انصاف کے ہیں۔ اس طرح ادبی تنقید اسے کہتے ہیں جس میں کسی فن پارے یا ادبی فن پارے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو جانچنے، اس کے قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہو۔ تنقید ادب کی تمام اصناف یعنی شاعری، افسانے نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، مقالہ نگاری اور تنقید نگاری سے پورا تعلق رکھتی ہے۔ اگر ادب کی ان اصناف کو زندگی کا ترجمان کہا جاتا ہے تو تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے۔ تنقید کا وجود اگر نہ ہو تو ادب صحیح راستے پر شاید نہ چل سکے، نہ اس کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ عوام کی دلچسپی کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس کا مقصد محض نکتہ چینی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی محض اچھا یا صرف برائی نکالنا۔ تنقید میں کسی قسم کی جھنجھلاہٹ یا نفرت کو دخل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، تحقیق اور تنقید کیا ہیں؟ تحقیق
ایک مکمل ترتیب وار مربوط اور مفصل تلاش ہے، اور متحقق یہ جانتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق کتنا کام ہو چکا ہے۔ ایک مناسب پروگرام کے ساتھ اس کام کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، مواد اکٹھا کرتا ہے، ہر چیز کا اس کو ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، پھر ان کا تجزیہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے ذرائع اور طریقے اپناتا ہے جن کو سائنٹیفک طریقے سے اپنے موضوع تحقیق پر بآسانی لاگو کر سکتا ہو۔ تحقیق علمی اور مقصدی ہوتی ہے، جس میں ہر قسم کی امکانی جانچ کے طریقہ کار کو آزمایا جاتا ہے۔ تحقیق میں محقق کے ذاتی جذبات اور کوشش شامل ہوتی ہیں۔ محقق ان ذرائع اور طریقوں کی ترجیح دیتا ہے جو اس کی تحقیق میں آسانیت پیدا کرتی ہیں۔ محقق میں نہایت صبر و تحمل، محنت، جفاکشی اور استقلال کی ضرورت ہے۔ کسی قسم کی عجلت یا جلد بازی محقق کو اپنے مقصد سے دور کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں غلط نتیجہ اخذ کرے۔ محقق کام منصوبہ بند ہوتا ہے۔ ہر بات کی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہے، طریقہ کار کو مفصل بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قاضی عبدالودود بحیثیت محقق پر ایک نوٹ لکھیے۔ قاضی صاحب کے تحقیقی کارناموں کی تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ انہوں نے متعدد کتابوں کی تحقیق بتدوین کی اور نہ جانے کتنے مضامین، مقالات، تبصرے، اشارات لکھے۔ غالباً ان کے موضوع پر بھی معتبر اور قابل ذکر تحقیقی کام کیا۔ ان کی ایک اہم کاوش ڈاکٹر عبدالحق بحیثیت محقق ہے۔ یہ کوئی تصنیف نہیں بلکہ ایک طویل تبصرہ ہے، جس سے مولوی ڈاکٹر عبدالحق کی تمام تحقیقی کاوشوں اور صلاحیتوں کی مرقع آرائی ہو جاتی ہے۔ بحیثیت قاضی صاحب نے مولوی عبدالحق کی خوبیوں کے ساتھ ان کی کوتاہیوں اور کمیوں کے ذکر میں کوتاہی نہیں کی۔ حالانکہ پیش رو اور ایک اہم محقق ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جانبداری سے ذرہ برابر بھی کام نہیں لیا۔ قاضی صاحب کے اصول تحقیق پر بڑی گہری نظر تھی، جس کا اندازہ ان کے مضمون اصول محققین سے بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی اس صلاحیت سے بھرپور کام بھی لیا۔ چند خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تحقیق میں قاضی صاحب وضاحت و صراحت، منطق، ربط و تسلسل اور سادگی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک نثر کی خوبصورتی، سادگی اور اثر آفرینی ہے، شاعرانہ زیبائش ان کو پسند نہ تھی۔ تو قاضی صاحب جو ہیں، قاضی نے مولوی عبدالحق کے اوپر کتاب لکھی ہے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اسی سے متعلق آپ کو لکھ دینا ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ تو جواب ہے، لفظ تنقید کے لفظی معنی کھرے کھوٹے میں امتیاز پیدا کرنا ہے۔ یہ آپ کو ضرور لکھنا ہے کیونکہ بار بار یہ آ رہا ہے۔ لکھنؤ لیکن اصطلاح میں کسی تصنیف کے معائب و محاسن دکھنا۔ تنقید وہ فن ہے جس میں صحیح و غلط، اچھے اور برے، حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھانا اور صحیح مذاق کے پیدا کرنے کی کوشش کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید کا کام نہ صرف خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے بلکہ خوبیوں کی بھی صحیح طور پر ترجمانی کر کے ان کو ترقی دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے اور بت گری بھی۔ بقول رچرڈسن، جو کام ڈاکٹر ایک انسانی جسم کے لیے کرتا ہے، وہی کام تنقید ادب کے لیے کرتی ہے اور ذہنی صحت کا معیار قائم کرتی ہے۔